الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 39 آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 محرم الحرام سن 1448 ہجری اسلامی یا چاند کے اعتبار سے شروع ہونے والے سال کا پہلا جمعہ 3 تاریخ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم حق سچ بات بیان کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آگے تشریف لے آئیں، آدھے راستے میں بیٹھنے سے آگے آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ، آگے آ جائیں، وہ راستہ بند ہو جائے گا، بعد میں آنے والے نمازی پریشان ہوں۔ ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ بغیر شعور اور ادراک کے روزانہ زندگی کم ہو رہی ہے، ایسے کم ہو رہی ہے جیسے برف رکھے رکھے پگھلتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی کے ماہ و سال، ایام، دن رات کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی کیلنڈر کا ایک پیج تبدیل ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، سالوں زندگی کے گزر جاتے ہیں۔ یہ زندگی بڑی بے اعتباری ہے۔ روایات میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو 1400 سال انہوں نے زندگی پائی۔ کتنی؟ جس میں سے 950 سال تو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزار۔ جب موت کا فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا جی چلنا ہے اللہ کے پاس ملاقات کے لیے، اور پچھلی امتوں میں جناب اسرائیل علیہ السلام ایسے روبرو آتے تھے اور آ کر بولتے بھائی چلو چلنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کو حضور علیہ السلام کے تو فعل وہ آسانیاں ملی ہیں کہ یہاں بھی انسان اللہ سے ملاقات کے لیے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خدا نخواستہ یہ ہوا ہے، یعنی کسی موت کو اس کے سبب کی طرف ذکر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے مرا ہے، اس وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا واقعی جانا ہے؟ کہا جی ہاں جانا ہے، دنیا فانی ہے۔ تو اس مجموعی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو مزید مہلت دی، چانس دیا کہ ایک گائے کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں تو جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم آپ کو اور زندگی دیں گے۔ تو کہا اس کے بعد پھر مرنا ہے، مرنا بہرحال ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اس وقت بھی جانا ہے، اب بھی جانا ہے، ابھی بلاوا آیا ہوا ہے، ابھی
بلاوا آیا ہوا ہے اور زیادہ زندگی گزارنا میری چاہت ہے، بہتر یہ ہے کہ بلاوے کو لبیک کہہ کے اللہ کے دربار میں چلے جائیں۔ تو یہ زندگی گزر رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ حسرت کبھی نہیں ہوئی کہ میرا کل کا اور آج کا دن دونوں نیکی کے اعتبار سے برابر ہوں۔ مومن کا ہر آنے والا دن نیکی میں پروفیٹیبل ہونا چاہیے، اس میں منافع ہونا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے نیک اعمال میں۔ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ارشاد فرما رہے ہیں۔ معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کی روایات کے مطابق ہم سب نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارا نماز کا ظاہری طریقہ، ہمارے نماز کے اندر کا سبق، ہمارا التحیات، ہمارا دعائے قنوت، یہ سب کا سب سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میری زندگی کے 2 دن برابر ہو جائیں۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو دین اسلام میں پوزیشن لے گئے، پیچھے بچے ہم لوگ، ہم پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیں۔ ہم پہلے سے ہی سرنڈر ہیں، یا اللہ پاسنگ مارکس مل جائیں، رعایتی نمبر مل جائیں، پاس ہو جائیں، یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی۔ تو محرم الحرام سن 1448 ہجری، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس دین کی خاطر، اپنی امت کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے حاشیے خیال میں حضور علیہ السلام کی قربانی تازہ نہیں رہتی۔ ایک ہے حالات سے مجبور ہو کر مائیگریٹ ہونا، معاشات سے، فائنینشلی کرائسس سے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف کسی کو دعوت دیں اور آپ کو مائیگریٹ ہونا پڑے۔ بہت مشکل کام ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، کون کون ہے جو کربلا میں شرکت کرے گا خوشی سے؟ بخوشی مشکل ہے کوئی شرکت کرے۔ تو حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے جو تنگ کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، اس ہجرت کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ 1448 سال ہو گئے۔ ہجرت ہوئی تھی ماہ ربیع الاول میں، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ ربیع الاول میں، حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ماہ ربیع الاول۔ لیکن ہجرت کا ارادہ حضور علیہ السلام نے ماہ محرم سے کیا تھا۔ ہجرت کی ابتدا ماہ صفر کے آخر میں ہوئی تھی، اور سفر مکمل ہوا جا کر مسجد قباء پر ماہ ربیع الاول میں۔ اس موقع پر اس مسجد سے متعلق ایک آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر پہلے دن سے رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ میرے محبوب آپ اس میں قیام کریں، نماز ادا کریں۔ ہجری تاریخ کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ گزرا، مسلمانوں کو خاص ضرورت پیش نہیں آئی۔ جہاد ہوا مسلمانوں کا جزیرہ عرب کے اندر اندر، غزوہ تبوک کی نوبت پیش آئی، لیکن جنگ نہیں ہوئی، رومی نہیں آ سکے لڑائی کے لیے، چنانچہ دین اسلام جزیرہ نما عرب کے اندر ہی رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ کا ایک بڑا ہی زبردست ایک معرکہ پیش آیا، جس کے اندر 1200 حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کے نام پر۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ عرب کے ساؤتھ ریجن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور عرب کا جو ساؤتھ ہمارا جو نورتھرن ایریا ہے ہمارا، اس میں نبی ہوں، اور مجھے فجر اور عشاء معاف ہے۔
صحابہ کرام سے نہیں رہا گیا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، خوب جہاد کیا، 1200 حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ۔ چنانچہ اس دوران بھی مسلمانوں کو اتنی ضرورت نہیں پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ہمارا دین اسلام پہنچا ہے تاجکستان کے بارڈر تک، یہ مکران تک، قلات مکران، یہ بلوچستان تک پہنچا۔ بڑی فتوحات اللہ پاک نے دی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خط لکھا یا کوئی آرڈر پاس کیے، جب وہ بارڈر پر پہنچا تو اس کو کافی زمانہ گزر چکا تھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تجویز لکھی کہ امیر المومنین آپ کے جو احکامات ہم تک پہنچتے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا کہ تازہ حکم ہے یا پرانا حکم ہے، اور دین اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر بہت پھیل چکا تھا۔ چنانچہ اب اجلاس ہوا، طے ہوا بھائی مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں کوئی احکامات کی ابتدا، کوئی انتہا، کوئی اس کی حد بندی ہونی چاہیے۔ چنانچہ مسلمان بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، کسی نے کہا حضور علیہ السلام کی ولادت سے کیلنڈر شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا وفات سے شروع کرتے ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو جس لمحے نبوت ملی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں اتفاق ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو ہجرت ہے، یہ ہجرت حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے، اور ادھر قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ کی اس مسجد قباء کے بارے میں۔ چنانچہ با اتفاق صحابہ یہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی کہ مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر حضور علیہ السلام کی ہجرت سے جاری ہوگا، اور یہ اسلامی دنیا، رہتی دنیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر احسانات کے ساتھ ساتھ ہجری کیلنڈر میں بھی ان کے احسان کے نیچے ہے۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق کی یوم شہادت ہے، 10 محرم الحرام جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اگر تھوڑی گہری نگاہ سے دیکھا جائے کہ دین اسلام جو پروان چڑھا ہے، یہ قربانی در قربانی در قربانی در عظیم قربانی کے بعد چڑھا ہے۔ چنانچہ جو لوگ محبت رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کو عشرہ فاروق و حسین کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ سب نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنے اپنے وقت پر عظیم قربانیاں دیتے آئے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا جب دین اسلام کی باری ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں جب زہر آلود خنجر مارا گیا، فجر کی امامت فرما رہے تھے محراب رسول میں۔ اس کے بھی پیچھے ایک پس منظر ہے، دعا تھی ان کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک او رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے لیکن میری موت کو مدینہ میں مقدر کر۔ کمال ہے، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے لیکن میری موت کو مدینہ میں مقدر کر۔ اللہ رب العزت نے مدینہ کے دل میں مقدر کر دی، وہ محراب رسول جہاں حضور علیہ السلام، جناب ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ وہاں وقتاً فوقتاً نماز پڑھتے رہے، امامت کراتے رہے، وہاں سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ اور جب دودھ پیش کیا گیا، یہاں سے نوش فرمایا، آنتوں سے باہر آ گیا، خنجر زہر آلود تھا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا میرا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو مجوسی تھا ابو لؤلؤ،
اس نے کئی صحابہ کرام کو زخمی کیا، ایک روایات میں 7، ایک روایات میں 9، پھر وہ پکڑا گیا اور اس نے خودکشی اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب میرا سانس نکل جائے تو میرے جسد خاکی کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جانا اور کہنا عمر آیا ہے، امیر المومنین نہیں کہنا۔ کیا کہنا؟ عمر آیا ہے۔ امیر المومنین کہا تو وہ اس نام کی اور اس لقب کی، اس ڈیزگنیشن کا وہ احترام کریں گی، جبکہ میں اب امیر المومنین نہیں رہا، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مسلمان اپنے لیے خلیفوں کا انتخاب کریں گے۔ اگر اجازت ہو تو عمر اپنے 2 عظیم ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ 1 سے 2 قبروں کی گنجائش ہے اس حجرہ مبارک میں، اور وہ سیدہ عائشہ اپنے لیے منتخب کیا ہوگا، لیکن اگر مجھے یہ سعادت مل جائے تو کیا کہنے۔ اس وقت تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، ایک شوہر تھے اور دوسرے والد تھے، چنانچہ گھر جیسی بات تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بری اور کہا عمر، دین اسلام کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں، یہ میرا حق تھا لیکن میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں اور خلیفۃ المسلمین کو اندر دفنانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر کے اندر ایک پردہ بچھا دیا تھا، پردے کی خاطر۔ تو میرے معززین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ کرام، یہاں تک کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جزیرہ عرب سے باہر نکل کر ریگستان میں پیاسے دین حق، دین اسلام کی خاطر جام شہادت نوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہاں سے جا کر یہ مشہور ہوا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کہنا سننا آسان ہے، عملی طور پر جب انسان پر پیش آتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کا دن اپنی زندگی میں گزارا ہے، اس کا ایک ایک لمحے کا بدلہ پوری امت اجتماعی طور پر ادا نہیں کر سکتی، اور جو حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کو طائف میں پتھر لگے ہیں، اس پتھر کی ضرب کی ایک ایک پہلی گھڑی کا بدلہ امت نہیں اتار سکتی۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا احد کے دامن میں بھی جانے کا، طائف میں بھی گئے، سینکڑوں حاجی تھے ساتھ۔ وہاں پر نانا جی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی۔ نانا جی اکثر کبھی سنجیدہ کبھی مذاق میں یہ فرماتے تھے، بیٹا میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا، ہم لوگ کہتے ہیں میٹھا لے آؤ بھائی، میٹھا سنت ہے۔ بالکل بیٹا، میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن طائف سے ہوتے ہوئے احد کے پہاڑ کو کراس کرنے کے بعد، یعنی زندگی میں طائف جیسا مرحلہ بھی آ جائے اور احد کے میدان میں معرکہ جہاد بھی آ جائے، دندان مبارک بھی شہید ہو جائیں، اب یہ کہنا کہ یار میٹھا لے آؤ، میٹھا کھانا سنت ہے، اب یہ مناسب ہے۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے دین اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ بھی نہ کرنا اور میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف لپکنا، یہ وفاداری نہیں ہے۔ تو انسان جب ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں حضور علیہ السلام، ان کے صحابہ کے قدم مبارک، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے لہو مبارک کے قطرے گرے ہیں، انسان کے اندر سے اس کی روح کانپتی ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ تو دین اسلام سارے کا سارا قربانیوں پر ہے، وقتاً فوقتاً دین اسلام قربانی مانگتا ہے۔ قریب زمانہ میں اہل غزہ نے وہ قربانی دی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایک ایسی ظاہری نگاہ میں نظر آنے والی طاقت جس کو ہر طرح کی بڑائی، برتری حاصل، آئرن ڈوم، یہ سب کچھ
وہ نہتے رائفلیں لے کر ان کے مقابلے میں برسر پیکار ہوئے، ایک ایک کر کے شہید ہوا۔ کون سا قائد ہے ان کا جو اس وقت زمین سے اوپر ہے؟ بڑے بڑے قائدین سب کے سب زیر زمین شہید ہوئے، کتنے سرنگوں میں لاپتہ ہوئے، اور کتنوں نے اپنی تمام فیملی ممبرز کے ساتھ بم کا سامنا کرتے ہوئے پوری فیملی کی شہید ہو گئی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے جیسے کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو گھیر لیا تھا، پانی پہ قبضہ کر دیا، ہر چیز پہ قبضہ کر دیا، واپسی جانے کا راستہ بند، حاکم وقت سے بات کرنے کا راستہ بند۔ تو آپ غزہ کو دیکھ لیں، آج دنیا کے نقشے میں بالکل 100% کربلا کا نقشہ پیش کر۔ کربلا میں شہادتیں ہوئیں، غزہ میں شہادتیں ہوئیں۔ حرم شریف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب لوگ ان کی قدردانی میں کرسیاں وقف کر رہے ہیں۔ جو حرم میں کرسی وقف ہوتی ہے بڑے آسان طریقے سے، اور بڑا اچھا صدقہ جاری ہے، تو لوگ باہر سے کرسی لیتے ہیں، وقف للحرم، نیچے بریکٹ میں لکھتے ہیں ابو عبیدہ، کوئی لکھتا ہے محمد ضعیف، کوئی لکھتا ہے اسماعیل ہنیہ، کوئی لکھتا ہے یحییٰ سنوار۔ مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے پورا طواف صرف غزہ کے شہداء کے لیے کیا۔ میں نے کہا یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، میری مغفرت فرما، قیامت والے دن ان کا ہاتھ ہمارا گریبان۔ چنانچہ اب اہل دنیا مجھ سمیت جو کچھ کرتی رہے، وہ کامیاب ہو کر کربلا کی سنت زندہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو چکے۔ تو ماہ محرم الحرام جہاں اسلامی شخصیات، مقدسات، عظیم ہستیوں کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے، وہیں مسلمانوں کو اپنے نقطۂ نگاہ کو دوبارہ سے تجدید کرنے کا بھی پیغام دیتا ہے کہ زندگی کس کام میں گزارنی ہے۔ جیسے لگے پڑے ہیں خدا نخواستہ غفلت میں، سوشل میڈیا میں دن رات ضائع ہو رہا ہے اس میں، یا کوئی فروٹفل زندگی گزارنی ہے جس کا کوئی پروڈکٹ مسلمانوں کو نظر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو مفید زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔